سامیہ خان لاؤنج میں ہاروسکوپ 2026 سامنے اسکرین لگا کے بیٹھی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتانے میں آسانی ہو. سبسکرائب کر دیجئے سامیہ خان لاؤنج, چھوٹا سا لاؤنج ہے, سبسکرائب کیجئے. مورال بوسٹنگ ہیلپ ہے آپ لوگوں کی, اور 2026 کے ہائی لائٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ 2026 کی ہمارے ستارہ ایکویریس آسمانی کونسل کا 11واں ستارہ کیا کہتے ہیں آپ کے جو ستارے ہیں ایکویرینس. تو جی بسم اللہ کرتے ہیں. جنوری 2026 بشرطِ زندگی صحت سلامتی جو ہے آپ کا مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ ایکویرینس کوئی ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں اپنے پلانس ٹورڈس لائف, اور جو ہے اس وقت دوستوں کی مدد بھی شامل ہے. یعنی دسمبر اور جنوری, اور پہلے تو بات بھول گئی کہ جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا نام اردو میں تو مشکل ہے بہت سارے ہیں بتانا, انگلش میں ایس سے اگر آپ لکھتے ہیں اپنا نام, چاہے وہ سین ہے, شین ہے, سواد ہے, سے ہے, سمر والی سے ہے, تو آپ اس ستارے سے اپنا روڈ میپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو بے انتہا پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ میرے ایکویرینس جو ہے دسمبر اور جنوری میں نئے پلانز کے ساتھ آپ انٹر ہوئیں, اور مجھے انشاءاللہ آپ کا فیبروری ہی بڑا فروٹفل منتھ لگ رہا ہے جو کہ ان ستاروں کی میں چال کو پڑھ رہی ہوں. اس کے علاوہ جی 2 کیونکہ فائنینشیل سیکٹر میں میرے ایکویرینس کو میں نے وارننگ دینی شروع کر دی تھی 12 جنوری 2025 سے میں نے وارننگ شروع کی تھی. بہت کیئرفل رہیں, اب بجٹنگ کریں, پیسے کو جمع کرنے کی پلاننگ کرنی پڑے گی. تو یہ میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ وہاں پہ یہ اپنے ایکویرینس کو پلانس دیتی رہی کہ بچت کرنی ہے, آپ نے فائٹ کرنی ہے, اپنے جو ہے فائنینشیل سیکٹر کو لے کے لاپرواہی نہیں کرنی, آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں مسلسل بجتی رہی ہوں آپ کے ذہنوں کے اوپر جو ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے جو یہاں پہ ستارے کی پوزیشن اب بدلے گی, لیکن 12 جنوری سے یہ شدت بڑھی, اور 2 سپٹمبر 2025 سے میں نے پھر آپ کے آگے الارم بجانا شروع کیا. 29 نومبر 2025 سے فائنینشیل سیکٹر میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑے گرین زون کے اندر آ گئے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ریڈ زون بھی نہیں ہے ہمارے لیے. تو لیکن ابھی بھی ذرا آپ کو کیئرفلی ہی چلنا پڑے گا ٹل دی ٹائم یہ ستارہ یہاں سے ایگزٹ نہ کر جائے, تو تھوڑا سا آپ کو بھی سیفلی ہی چلنا پڑے گا. اچھا, اس کے بعد یہ جو ستارے کی پوزیشن ہے یہاں پہ ہمارے پاس اور ایک جو پازیٹیو تھا, جو ایکویرینس خدا نہ خواستہ بیمار تھے, غیب سے اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ دیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری بلیسنگ ہے جاب ایریا میں, یہ ستارہ اپرچونیٹیز لے کے آیا آپ کی زندگی میں جون 2025 میں. پھر 11 نومبر 2025 سے فار دا ٹائم بینگ یہ سلو ہو جاتا ہے. انشاءاللہ مڈ مارچ 2026 میں یہ پھر فل بلیسنگز دے گا, اور ہو نہیں سکتا کہ یہ آپ کو کوئی اپرچونٹی دیے بغیر یہاں سے جائے, یا خدا نہ خواستہ جو ایکویرینس بیمار تھے ان کو یہ شفا یاب کیے بغیر یہاں سے جائے. اللہ ایسا آپ کے لیے کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب ہم پہنچتے ہیں آپ کا فیبروری کا مہینہ. اس میں اللہ کے حکم سے مجھے میرے ایکویرینس بڑے چارج نظر آتے ہیں, اگریسو, کانفیڈنٹ اپنے لائف پلانس کو لے کے. اس وقت زندگی آپ کو ذاتی ریلیشن شپ میں بھی بلیسنگز دے رہی ہے. جو میرڈ ہیں ان کا بانڈ اچھا جوڑے گی, اور جو میری کرنا چاہتے ہیں ان کے آگے ایک اچھی سول میٹ ٹائپ اپرچونٹیز کو لائف لے کے آتی ہے. وہاں پہ بھی ستارہ فل آف بلیسنگز نظر آتا ہے. خانہ مال میں فائنینشیل سیکٹر میں ذرا سی ابھی بھی کیئر ریکوائرڈ ہے, اور اس کے علاوہ جاب ایریا میں جو ہے محنت ضرور کیجیے. انشاءاللہ مڈ مارچ سے وہ ریزلٹس
آنے بھی شروع ہو جائیں گے جس سیکٹر کو لے کے آپ یہاں پہ محنت کر رہے ہوں گے. اس کے بعد جی آ گیا ہمارے سامنے مارچ کا مہینہ. 2026 کا جو مارچ ہے، اب اللہ کا شکر ہے کہ جو فائنینشیل ایریا کی جو اب تک ہم آپ کو ڈراتے آئے ڈیڈ لاک سے، یا اللہ نہ کرے کوئی آپ کے ساتھ فائنینشیل سیکٹر میں کوئی دھوکہ نہ کر جائے، تو یہاں پہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ستارہ جو ہے اب آپ کو یہاں پہ فائدہ بھی دے گا، مگر آپ نے ویجیلنٹ بھی رہنا ہے کہ کوئی چونا نہ لگائے، کوئی آپ کو نقصان نہ دے جائے. اس وقت ایک ڈبل ایکسٹریم والی سچویشن ہے. 2 ستارے پازیٹیو ہیں جو کہ پیسے کو کھینچ رہے ہیں، اور 2 ستارے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو آپ کو کسی پہ غلط ٹرسٹ نہ کر لیں. اور اس وقت جو ہے ایک ستارہ جو ہے وہ جس نے بہت ہی مجھے ڈرایا تھا، 2 سپٹمبر 2025 سے ڈرانا شروع کیا تھا، مارچ میں یہاں سے ایگزٹ لے کے جا چکا ہے. 2 سپٹمبر 2025 کو یہ الٹا چلتا ہوا آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آیا، اور اب یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہاں سے ایگزٹ لے چکا ہوا ہے. تو اللہ آپ کے لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں گے. اور اب یہ محتاط ہونے کو کہاں کہے گا؟ رشتہ داریاں، سسرال، خاندان، ددہال، ننہال، وہاں پہ ہمیں کہے گا ذرا سا محتاط ہو جاؤ. اور انشاءاللہ مارچ ہی وہ مہینہ ہوگا جو آپ کو آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں اور جاب سیکٹر میں سیٹسفائی کر کے اللہ کے حکم سے جائے گا. اب ہم آتے ہیں جی اپریل کا مہینہ. تو میرے ایکویرینس کا اپریل کا مہینہ فائنینشیل سیکٹر میں ابھی بھی 2 ستارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ لا بھی رہے ہیں لیکن پیسے کو نکلوانے کے لیے بھی اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں، تو وہ ابھی بھی وہاں پہ اسی طرح ہی ایکٹیو ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا جو تیسرا سیکٹر ہے جہاں پہ ہمیں آپ کو کیئرفل ہونے کو کہنا ہے، جو ہے وہاں پہ آپ کا جو رشتہ داریوں والا زون ہے اس میں ایک روشنی آ رہی ہے اپریل کے مہینے میں. تو اس وقت آپ اپنے بانڈ کو اچھے سے جوڑ سکتے ہو اپنے خاندانی رشتوں میں، سسرالی معاملات میں، سبلنگز میں، پیرنٹس والا گھر. اس وقت ستاروں کا سیکٹر وہاں پہ ایکویرینس آپ کے فیور میں ہے، اور ماشاءاللہ ستارہ بھرپور آپ کو اس وقت بلیسنگ دینے کے موڈ میں ہے. جاب ایریا میں اور آپ کے ہیلتھ ایریا میں ستارہ مائنڈڈ صرف باہر کی خبر دے سکتا ہے، کن میرے رب کے حکم سے ہونی ہے اور یہ کن آپ نے مانگنی ہے، کیونکہ ستارہ وہاں پہ ایک موڈ میں کھڑا ہے لیکن اس نے بھی رب کے حکم سے ہی آپ کی زندگی کے معاملات میں کن بولنی ہے. اب ہم آتے ہیں جی مئی کا مہینہ ایکویرینس. تو جو مئی کا مہینہ ہے وہ آپ کی تھوڑا سا فائنینشیل سیکٹر میں بھی تھوڑا سا وہ ڈاواڈول ہے، تھوڑا اس میں رسکی سچویشن کے اندر ہے. تیسرا جو ہے وہ 1 2 3 اور 4 رشتہ داریوں والے زون میں کچھ سیکٹرز میں بہت پازیٹیو ہے، اور کچھ سیکٹر میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو سمجھائیں کہ آپ نے محتاط رہنا ہے. بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، کوئی بیچ میں فتنے بھی ہوتے ہیں، کوئی بیچ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو سمجھ کے چلنا ہے آپ نے کہ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بھی بہت اچھے ہو جانا ہے، اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ جو ہے یہ اس میں سچویشن ذرا ڈاواڈول ہے تو وہاں پہ آپ نے اس میں محتاط ہو جانا ہے. اس کے علاوہ اس وقت جو بلیسنگز آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایکویرینس، آپ کے بیبی ہاؤس میں، آپ کے لو ہاؤس میں وہاں پہ بلیسنگ مل رہی ہے، پھر ہیلتھ ایریا میں، پھر جاب ایریا میں کوئی غیر معمولی کامیابی یا ترقی. اسی طرح ہیلتھ سیکٹر آپ کو اللہ کی طرف سے غیب سے شفائے کاملہ، اللہ میری عزت بھی رکھ لیں آپ کے آگے. اب ہم آتے ہیں، پہنچ گئے سفر طے کرتے ہوئے جون میں. اچھا جی، جو جون کا مہینہ ایکویرینس فائنینشیل سیکٹر خاموشی کے ساتھ چل رہا ہے. وہ جو ایک کیوٹک سچویشن تھی، پیسے آ بھی رہے تھے، پیسے نکل بھی رہے تھے، تو وہ کیوٹک سچویشن تو میں کہہ سکتی ہوں وہ ختم ہے. اب جو ستارے کی موجودگی ہے وہ یہاں پہ ہمیں کہتی ہے کہ تھوڑا ریلیشن شپ ایریا میں آپ نے ذرا سا محتاط چلنا ہے، اپنے جو ہے بہت محتاط بلکہ چلنا ہے.
آپ کے جو بھی جس کے ساتھ بھی رشتہ داری کا ٹیگ لگ رہا ہے نا ایکویرینس، وہاں پہ آپ نے کیئرفل ہو جانا ہے. اور اسپیشلی اگر بھائی جینڈر ہے وہاں پہ آپ نے بہت سیف پلے کرنا ہے. لو لائف میں ستارے زبردست ہیں، وہاں پہ ستارے پے بیک کر رہے ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ ستارہ بہت کوزی ہے، وہاں پہ ستارہ بہت پیاری پوزیشن میں ہے، تو اللہ کا شکر ہے. اور ہیلتھ ایریا، جاب سیکٹر، روشنی روشنی ہے یہاں پہ ان ایریاز کے اندر. اب ہم پہنچتے ہیں جی جولائی میں. جی ایکویرینس یہاں پہ بھی فائنینشیل سیکٹر خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. رشتہ داریوں والا جو ہاؤس ہے، بی ویری کیئرفل. اور جو لوگ اندرون ملک جن کا ٹریول بڑھ گیا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے، یہ تو میں کہنا آپ کو بھول گئی، اس لیے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ فالو اپ کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ صدقہ دیے بغیر سفر نہ کریں. جو ہے صدقے سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، تو صدقہ دیے بغیر سفر نہ کریں. پھر ستاروں کی پازیٹیو روشنی ہمیں آپ کے لیے جو نظر آ رہی ہے، ایکویرینس لو لائف میں بھی ستارے سیکیور چل رہے ہیں، بچوں والے ہاؤس میں بھی ستارے سیکیور چل رہے ہیں، جاب ایریا میں بھی ہیں، ہیلتھ ایریا میں بھی سالڈ ہے. اور اب ستارے نے جولائی میں جو جگہ بدلی ہے وہ کرے گا ریلیشن شپ ہاؤس میں، آپ کو کمپنسیٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی. نئے رشتے جڑ سکتے ہیں. جو ایکویرینس شادی کرنا چاہتے ہیں، جو آلریڈی میرڈ ہیں، ان کے بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ بانڈ مضبوطی سے جڑ سکتے ہیں. نئے ورک اتحادی مل سکتے ہیں. اور یہاں پہ ستارہ بہت اچھا ہے کہ جو آپ کے اس سیکٹر میں بھی پازیٹیولی کام کرے گا. اگست میں پہنچتے ہیں جی. اگست میں یہاں پہ اس ستارے نے اب آپ کی جان چھوڑ دے گا جو 12 جنوری 2025 سے آیا ہوا تھا آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے فائنینشیل ایریا کے اندر. وہاں سے تو یہ نکل گیا. اب اس کی جو نئی احتیاط شروع ہوگی نا، وہ آپ نے بس ایک ون لائنر سن لینا ہے. ماشاءاللہ یہ ویسے تو ریلیشن شپ میں ابھی تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ایک ستارہ بہت سٹرونگ ہے. وہ آپ کے بانڈ کو اپنے ازدواجی ریلیشن شپ میں پلیز چائے خاموشی سے پئیں. اور یا آپ کی جو بزنس ریلیشن شپ ہے، ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پازیٹیولی اس کو کام کرے گا. ابھی آپ کو بانڈ کو نہیں ہلائے گا کیونکہ مضبوط ہی ہے. لیکن ستارہ کیونکہ آ چکا ہے تو مجھے آپ کو یہ وارن کرنا ہے کہ کسی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے آپ کے ازدواجی ریلیشن شپ، آپ کے بزنس ریلیشن شپ میں ستارہ کوئی اڑنگی ڈال سکے یا کوئی خرابی پیدا کر سکے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا فائنینشیل سیکٹر، ان دنوں میں آپ نے ایکویرینس بہت فالو اپ کرنا ہے ہمارا ہاروسکوپ، کیونکہ نظر آتا ہے کہ خرچوں کی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے. اور اللہ نہ کرے کسی مالی نقصان سے میرے ایکویرین گزریں. جاب ایریا وہ بھی ٹھیک ہے، ہیلتھ ایریا بھی ٹھیک ہے، لو لائف کا ایریا بھی ٹھیک ہے. یہ ایریاز ابھی اگست کے مہینے میں ٹھیک چل رہے ہیں. اور وہی صدقہ دے کے سفر کرنا ہے، اور رشتوں میں سمجھ کے چلنا ہے، رشتوں کو دماغ سے رشتوں کو چلانا ہے. اب ہم آتے ہیں جی سپٹمبر 2026 میں. سپٹمبر 2026 کی جو سچویشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ابھی تو آپ کی ریلیشن شپ ازدواجی یا کاروباری سیف ہے. پیسے اللہ کے حکم سے اب اس وقت اچھے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سپٹمبر کے مہینے میں کوئی اوورسیز ٹریولنگ بھی آ سکتی ہے، کوئی پیپر ورک میں سرخرو بھی ہو سکتے ہیں، کوئی امپاسبل ویزا بھی مل سکتا ہے آپ کو. اور اسی طرح پلاننگ بھی رکھیے گا اوورسیز ٹریول. اور میرے سب سے زیادہ جو میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی غیر معمولی کامیابی، سکسیس اپنے ایجنڈاز کو لے کے بھی ان کو مل سکتی ہے. رشتہ داریاں سنبھل کے چلنا ہے، صدقہ دے کے اپنی سفر کی بسم اللہ کرنی ہے. یہ وہ ٹائم ہوگا سپٹمبر کا مہینہ جس میں میرے ایکویرینز اپنی جاب میں بہت کیئرفل ہو جائیے گا، کیونکہ وہ بلیسنگ والا ستارہ نکلا ہے تو یہ نظر بٹو کا رول نہ پلے کرے. اور اپنی ہیلتھ آپ کی پہلی پریورٹی ہونی چاہیے. اپنی ہیلتھ کو مینیج کرنا، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا، یہ آپ کی فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے. یہ آپ نے یہاں پہ بہت خیال رکھنا ہے.
اس کے بعد جی ہم آتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں. اچھا جی، اکتوبر کے مہینے میں جو ستارے کی سچویشن ہے وہ ہمیں آپ کے لیے کیا کہتی ہے. ایکویرینس جو ہے ماشاء اللہ آپ کا ریلیشن شپ سیکٹر ابھی آپ کو جو ستارہ ابھی آیا ہے، جو ابھی اس نے اگست میں نئی جگہ بدلی ہے اور آپ کے فائنینشیل سیکٹر کی جان چھوڑی ہے، ابھی تو یہ کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ابھی ایک ستارے کی بلیسنگ آپ کے ریلیشن شپ کو مل رہی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے کاروباری ریلیشنز کو بھی آپ سیف ہیں. اس وقت ستارے کی جو پوزیشن ہے ایکویرینس آپ کو بزنس میں سپورٹ کر رہی ہے. آپ کی خواہشات کا ٹاسک اللہ کے حکم سے پورا ہو سکتا ہے، اس میں ستاروں کی بلیسنگ آپ کو مل رہی ہے. 7, 8, 9 and 10 بالکل. اور جو ہے اس وقت کوئی اوورسیز ٹریول اگر کرنا ہے تو SOPs فالو کرنے ہیں آپ نے. اکتوبر 2026 میں اسٹوڈنٹس کو ذرا محنت کرنی پڑ سکتی ہے اگر اس وقت میں کوئی پیپر دینا ہے، ورنہ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ نے اکتوبر اسکپ کر دینا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو بلیسنگز جو ہیں وہ ذرا محنت کرنی پڑے گی. ستارہ بلیسنگ نہیں دے رہا اکتوبر کے مہینے میں. پیپر ورک بہت سوچ سمجھ کے سبمٹ کرائیے. ویزا ہے، کوئی لٹیگیشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو بہت سوچ سمجھ کے آپ نے سبمٹ کرانی ہے. اور بزنس سیکٹر میں بھی ستاروں کی بلیسنگ آپ کو ملتی ہوئی اللہ کے حکم سے نظر آ رہی ہے. تو یہ تھا جی اکتوبر کا مہینہ. اب ہم پہنچتے ہیں نومبر کے مہینے میں. نومبر آلموسٹ سیم چل رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ستارہ جو تھوڑی سی وہ دے رہا تھا، میرے اسٹوڈنٹس کو بک کر سکتا تھا، پیپر ورک میں کوئی غلطیاں کرا سکتا تھا، اور نومبر سیف ہو جاتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، نومبر وہاں پہ سیف ہو گیا ہے، تو وہاں پہ ہمیں آپ کے لیے ڈر نہیں. ویکلی ہاروسکوپ اس وقت مس نہیں کرنا آپ نے ان مہینوں میں. اس کے علاوہ ریلیشن شپ میں ابھی تو ستارہ جارحانہ موڈ میں ہے. اس وقت تو آپ مزے میں ہیں، اس وقت آپ کی گرپ سٹرونگ ہے، ازدواجی زندگی ہے، کاروباری ریلیشنز ہیں. اور کاروبار میں جو میرے ایکویرینس ہیں ان کے لیے ستارے بہت مواقع دے رہے ہیں، ان کے لیے ستارے ان کے لیے بہتری لے کے آ رہے ہیں، اور بزنس کی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، بزنس کے مواقع مل سکتے ہیں. 1, 2, 3, 4, 5 لو لائف میں ستارہ سڈن کوئی اچھے کلک لے کے آ سکتا ہے. بچوں والے ہاؤس میں ستارہ سیکیور ہے، اور صرف رشتہ داریاں دماغ سے کھینچنی ہے، دماغ سے چلانی ہے. اب ہم اس کو سم اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو جی ایکویرینس اس وقت بھی ماشاءاللہ ریلیشن شپ میں ستارہ سیکیور ہے. خانہ مال میں ستارے کی پوزیشن اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے. لو لائف میں بچوں والے ہاؤس میں بھی ستارہ ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے وہ ایکویرینس جو کسی قسم کا پیپر ورک، نومبر دسمبر بہت اچھے مہینے ہیں. کوئی امپورٹنٹ ویزا ہے، کوئی پیپر ورک حل ہونا ہے، کسی مسئلے نے ریزالو ہونا ہے، تو یہ مہینے بہت زبردست ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کاروباری ستارہ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے. مطلب وہاں پہ بھی ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے. جو آپ کا جو کاروبار میں ہے، ذاتی کاروبار میں ایکویرینس ہیں. اس کے علاوہ کوئی ٹاسک آپ اس وقت تک اچیو کر چکے ہوں گے دسمبر میں، اور چاہے اس میں کسی دوستوں کی مدد چاہیے، کوئی آپ ٹاسک حاصل کرنے کے قریب ہیں، تو یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے ایکویرینس اپنا ٹاسک اچیو کر چکے ہوں گے. تو یہ تو تھی ہائی لائٹس. لیکن کچھ جگہوں پہ سچویشن بہت ٹرکی ہے. اب اگر اس کو میں سم اپ کرنے پہ جاؤں تو جو فرسٹ ہاف ہے وہ بلیسنگ دے رہا ہے ایکویرینس کو جاب ایریا میں، ہیلتھ ایریا میں. تو جو بیمار ہیں وہ تو پورا اپنا اگر خیال رکھیں گے تو بہت اچھی ہیلتھ جو ہے وہ آپ ارن کر سکتے ہو. اس میں ایک ہی مہینہ ذرا سا وہ سمجھ کے چلنے والا ہے، مجھے یوں یاد نہیں رہتا، وہ آپ کے لیے یہ ریوائنڈ اس کو جب کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا جاب میں اور ہیلتھ ایریا میں. سیکنڈ ہاف جو ہے ریلیشن شپ میں بہت اچھا ہے. اگر آپ نئے بزنس ریلیشنز بنانا چاہتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں، پلانٹس پورا سیکنڈ ہاف آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ جو ہے اپنے رشتے کو آلریڈی میرڈ ہیں یا آلریڈی بزنس ریلیشنز میں ہیں، تو سال کا سیکنڈ ہاف آپ کے رشتوں کو بہت سٹرونگ کر رہا ہے.
اس کے علاوہ بزنس میں جو لوگ ہیں سیکنڈ ہاف میں اچیور نظر آتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی سال کا سیکنڈ ہاف سپورٹ کر رہا ہے اپنے ٹاسک حاصل کرنے میں, سوائے ایک اکتوبر کا مہینہ ہے جو تھوڑا سا وہ سلو ہے. یا ریوائنڈ کر کے سن لیجئے گا, اتنا کچھ یاد نہیں رہتا, یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ میں پیچھے یوں جا نہیں سکتی. تو یہ تو تھی ہائی لائٹس. لیکن ویکلی جو ہاروسکوپ ہے اس کو اس لیے فالو کیجیے گا تاکہ آپ کو ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ایک چیزیں مل جاتی ہیں اور آپ کو ایک ویکلی پریڈکشنز مل جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے آپ سیف ہیں, یا اس میں آپ کو کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, اور آپ کو ایک ڈیٹس کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو مطلب وہ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ وعدہ کیا ہے اور آپ اپنا روڈ میپ بنا سکتے ہو, اور میں یہ بھی اتنی ہی جینوئنلی کام کر رہی ہوں. میں آپ لوگوں کو یہی ہر ایک ستارے کو بتاتی ہوں کہ یہ گول چکرا ہے جس کو مجھے پڑھنا ہوتا ہے. یہ اس پہ کوئی کانٹینٹ لکھا ہوا نہیں ہوتا میرے پاس, تو اس لیے جو آپ میری شکل اور میری حالت دیکھتے ہیں خراب ہوتی ہوئی, تو وہ جسٹیفائڈ ہوتی ہے کہ مجھے اس کو پڑھنا ہے 12 مہینے میں, کہ جب آسمان پہ اوپر یہ گھومیں گے اور تو وہ زمین کو کیسے ہٹ اور اہل زمین کو کیسے افیکٹ کر سکتے ہیں. اب دیجئے اللہ تعالیٰ میرے 12 ستاروں کے 12 مہینوں کہ جو ہے نا ہر 30 یا 28 دنوں پہ اپنا کرم رکھیں, یا 31 دن جتنے بھی مہینے کے ہوتے ہیں, ہر مومنٹ پہ آپ کا اللہ کا آپ پہ کرم رہے. ستارے نے کن بھی رب کے حکم سے بولنی ہے بلیسنگز والی, اور آزمانا بھی رب کے حکم سے. اس لیے ہر وقت برے ستارے جہاں لگے ہوئے ہوں, ستارے برے نہیں ہوتے, ان کی چالیں اس کو ذرا کبھی مشکوک ہو جاتی ہیں. تو آپ نے ستاروں کی امان بھی مانگنی ہے کہ آپ محتاط ہو جائیں اور آپ کو ان کی کوئی نیگیٹو جو ریز ہے وہ زمین پہ ہٹ نہ کرے, اور اچھے ستارے کی بلیسنگ بھی مانگنی ہے. دعاؤں کے ساتھ آپ سے رخصت لیتی ہوں, اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا. اور میرے ساتھ تو آپ کا ریزولوشن ہے کہ آپ جو ہے جو بڑھائیں گے ہمارے سبسکرائبر, تو جو ہے میرا بھی ایک ٹاسک میں اچیو کر سکوں 2026 میں. یہ میرا بھی ایک گول ہے. اور انشاءاللہ اس پہ محنت ہم بڑھا بھی دیں گے. باقی جو ہے اپنا بہت خیال رکھیے, اور مجھے دیجیے اس وقت میری ہی لاؤنج سے اجازت, اس وعدے کے ساتھ کہ ہر ہفتے آپ آنا نہیں چھوڑیں گے. آپ نہیں آئیں گے تو ہماری بتیاں نہیں آن ہو سکتی, تو ہر ہفتے آپ آنا نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک آپ کو, آپ کے پیاروں کو جو ہے 2026 کے ہر دن میں اللہ پاک اپنی امان میں رکھیں. اللہ پاک آپ سب کی حامی و ناصر ہوں. ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں ان کے 2 رولرز ہوتے ہیں. ایک تو ٹریڈیشنل رولر ہے ان کا جوپیٹر, اور دوسرا ان کا سیٹرن, جو ان کا ٹریڈیشنل رولر ہے سیٹرن ہے, اور دوسرا ان کا یورینس ہے. اور دونوں ہی گھر بدل رہے ہیں اس سال. ایکٹیویٹی دونوں نے بہت زیادہ 2025 میں بہت زیادہ ان کے دونوں رولرز میں ایکٹیویٹی تھی. آگ پانی ہوا, آگ پانی ہوا, یعنی ایک اتار چڑھاؤ میں ہمارے ایکویریس دوستوں کی زندگی چلتی رہی. اور اب چونکہ یہ پلانٹ سیٹل ہو گئے ہیں, آپ کا ایک رولر سیٹرن آپ کے 3rd ہاؤس میں آ گیا ہے, اور آپ کا دوسرا رولر جو ہے یورینس وہ آپ کے 4تھے گھر سے 5ویں گھر میں سیٹل ہو جائے گا 7 سالوں کے. یعنی کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھیں, بہت زیادہ فائنینشیل اور ادروائز ایشوز دیکھے, اور اب وہ ایک خاص پوائنٹ پر آ کر سیٹل ہونے والے ہیں. اب ٹائم آتا ہے, اب ہے اسپاٹ لائٹ مومنٹ ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے. اور آپ جیسے ہوتا ہے نا, آپ اپنی پوزیشن میں فرملی پاورفل ہو کر اپنی جیسے دس از ایئر آف پاورفل آئیڈینٹی اسٹیبلش کرنا کہ میری آئیڈینٹی بڑی پاورفل ہے اور آئی ایم ویری اسٹرانگ, اور دنیا کو آپ بتائیں گے کہ یس دس از آئی ایم. بڑی اسٹرگل دیکھی آپ نے, اور اب اسٹرگل کا جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے, اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کا انفلوئنس بہت زیادہ محسوس کیا جائے گا.
اس کا بہت زیادہ انفلوئنس آپ کو خود بھی فیل ہوگا اور دوسروں کو بھی فیل ہوگا. آپ کے جسے ہوتے ہیں نا اس سال آپ نے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ یور ورڈز شیپ دا فیوچر. آپ کو اپنا بھی دوسروں کا لفظوں کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ سیٹرن اور نیپچون آپ کے تیسرے گھر میں آ کر بیٹھ گئے ہیں. ایک تو وہ بڑی اسٹرانگ وائب ہے. سو یور ورڈ کین میک میگا ڈفرینس. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور آپ نے اپنے جو جسے کہتے ہیں نا کہ زندگی چونکہ پلوٹو آپ کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سیٹل ہو گیا, اس نے اپنی جڑیں بنا لی ہیں, اب وہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہے اور ٹریول کر رہا ہے, تقریباً اس نے اگلے یہیں رہنا ہے بہت سارا سا. سو آپ نے جو آپ کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں, آپ نے 2-3 سال تو اسٹرگل کیا, برداشت کیا, اب آپ سیٹل ہو جائیں گے, ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ہمارے ایکویریس دوست ایک ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزر رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ میگنیٹک ہے, یاد رکھیے گا, اور شدید ہے, انٹینس ہے اور سیلف ڈائریکٹڈ ہے. کتنا امپورٹنٹ کتنا اسٹرانگ کمبینیشن ہے کہ ایک میگنیٹک انٹینس ٹرانسفارمیشن ہے مگر وہ ہے سیلف ڈائریکٹڈ. وہ خود آپ اس کے ڈائریکٹر ہیں, خود اس کو بنا رہے ہیں, خود کر رہے ہیں اپنے فیصلے, چاہے وہ کتنے بھی اسٹرانگ ہیں آپ خود کر رہے ہیں, آپ کسی کی نہیں سن رہے. سو پلوٹو کا جو انفلوئنس ہے اس کے بعد پلوٹو کے ساتھ یہاں پر راہو نے بھی آ جانا. دونوں راہو اور پلوٹو جب فرسٹ ہاؤس میں ہوں گے پھر تو جو ٹرانسفارمیشن ممکن ہو سکتی ہے سیکنڈ ہاف آف دا ایئر, اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ آپ کے ساتھ ان اے پازیٹیو وے. قدرت کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا, قدرت آپ کو صرف ڈائریکٹ کرتی ہے, آپ کو صحیح راستے پہ ڈالتی ہے. That is what you are and that is what you are going to do in 2026. اپنے پاؤں زمین پر گہرائی سے جما کے رکھیے گا اور تھوڑا فلیکسیبل ہونے کی کوشش کیجیے, کسی دوسرے کی سننے کی بھی کوشش کیجیے. اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں ان ایکسپیکٹڈ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے ایسے کریٹیو بریک تھرو ملنا ہے. آپ ایسے الٹے ہاتھ سے کوئی کام کرتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں سیل ہو جاتا ہے, آپ کا آئیڈیا, آپ کی انٹلیکچوئل جو ہے نا آپ کا اس انٹلیکچوئل کریٹیو وہ بہت زیادہ کمال دکھائی دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کریٹیوٹی کی کوئی مشین بن گئے ہیں. یو آر بینگ ٹو کریٹیو, یو آر میکنگ ورلڈ جسے کہتے ہیں تھرل اپنے اس سے. اور پھر جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ ایسی چیزیں بھی کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس اسٹیبلش سسٹم کو بدل کے رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جتنے امپیکٹفل لوگ ہیں نا جو اس سال 2026 میں دنیا میں تبدیلیاں اور چینجز لانے والے ہیں ان میں زیادہ تر ایکویریس لوگ ہیں, کیونکہ ایکویریس لوگوں کے ہاتھوں سے اس سال بڑے بڑے فرق کام ہونے, بریک تھرو ہونے, کریٹیو بریک تھرو ہونے. اور اس کے بعد یعنی کہ کیا میں کہوں ہول ڈیم سسٹم تبدیل ہمارے ایکویریس لوگوں کے ہاتھوں. اور اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں کیتو اور جوپیٹر اکٹھے آ جائیں گے آپ کے ساتھ میں گھر میں. That is the time to fall in love. That is the time to اس ٹائم پہ یورینس جو ہے وہ آپ کے 5th ہاؤس میں ہوگا. So that is the time to really make relationships. اگر آپ سنگل ہیں تو بہت زیادہ آپ کو اس چیز کے موقع ملیں گے. اور ساتھ جب کیتو بھی ہوگا تو ٹوین فلیم ہو گیا, سول میٹ ہو گیا, کوئی بہت سول کنیکشن ہو گیا, اس طرح سے آپ کے ریلیشن شپ اس سال دکھائی دیتے ہیں. لو جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اس سال آپ کے لیے پرومیننٹ ہونے والا ہے, اور خاص طور پہ کمپیٹیبلٹی. سو انٹلیکچوئل جو کمپیٹیبلٹی ہے نا یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے جو اس سال پوری ہوتی بھی نظر آتی ہے. اور جو آپ کی اوور آل ہم ہیلتھ دیکھیں تو اس میں آپ کی ہیلتھ امپروو ہو رہی ہے, ہیلتھ از گیٹنگ بیٹر, اور کیونکہ ہیلتھ ایشوز بھی تھے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کے کریئر میں اگر آپ اپنی رائٹنگ اور اسپیکنگ
کو ایڈ کر لیتے ہیں, یعنی ٹیکنالوجی اور میڈیا یہاں پر آپ تھرائیو کر رہے ہیں. سو اس طرح کی کوئی بات ہے. آپ نے جو چیلنجز ہیں نا ان پہ بات کر لیتے ہیں. آپ نے ڈسپلن رہنا ہے, فوکسڈ رہنا ہے, اور اپنے آپ کو اسپریچولی الائن کرنا ہے. آپ کی اسپریچولیٹی بھی آپ کے اندر ایکٹیویٹڈ دکھائی دیتی ہے. اور پھر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ بہت زیادہ, یعنی کہ ہوتا ہے نا ایک بندہ, آپ براڈ کاسٹ, ہر بات آپ کی براڈ کاسٹ ہو جائے گی, آپ کی باتیں جو ہے وہ باہر نکل جائیں گی, لوگوں کو پتہ چل جائیں گی, آپ راز نہیں چھپا سکیں گے, آپ زیادہ بول رہے ہیں. سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم لے کے اپنی اس چیز کو ذرا کنٹرول کریں کہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ہے, اور بہت زیادہ سچ بولنا بھی بعض سچویشنز میں نہیں بولنا چاہیے. یعنی اگر کوئی کسی کو ہرٹ کرتا ہے تو اسے بچ جانا چاہیے. اور جو آپ تھرو پراپر اپنے ایلیمنٹ میں ہیں, ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں, اور اس کے بعد ہمیں جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو لوگ کہیں گے یہ زندگی, یو ول بی لیونگ لائک این آرٹ, آرٹ آف لیونگ, یہ آپ سیکھ جائیں گے اور آپ دنیا کو سکھائیں گے کہ زندہ رہنے کا آرٹ کیا ہے, واٹ از دی آرٹ آف لیونگ. سو آپ نے اس سال ہر چیز کو ریولیوشنائز کرتا ہے, ہر چیز کو, everything that is about you will be revolutionized. اور اس کے بعد آپ کے اپنے گھر میں جب کیتو راہو آ جائے گا, دین لائف بہت زیادہ آپ کی بدل جائے گی. اور ایک بندہ کہتا ہے نا اپنی ڈیسٹنی کو کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, یہ مجھے ملنا چاہیے. So you will be claiming your destiny also. اور آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو 2 دہائیوں کے بعد, 20 سال کے بعد, آپ کو آپ کا ڈیو ملے گا, آپ کا شیئر ملے گا, آپ کا جو مقام ہے وہ ملے گا. اور یہ جو آپ سمجھ لیجئے 20 مہینے ہیں آنے والے 2020 سال کے مڈ سے لے کے 2028 تک, یہ آپ کے لیے پروفاؤنڈ ری انوینشن اینڈ ری ڈائریکشن اینڈ ٹرانسفارمیشن کے ہیں, جس میں آپ کی کامیابیاں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہیں. اور ہاں جو ایک اور چیلنج تھا ان ایکسپیکٹڈ رومانس, اس کو بھی ذرا دھیان سے کیجیے گا, کیونکہ آپ کے جو اچانک محبت ہو جانا, اچانک چھوڑ دینا, اچانک نئی محبت کر لینا, اس طرح کے ایونٹس کافی زیادہ دکھائی دیتے ہیں. اس کی بھی تھوڑی کیئر کیجیے گا. اور پھر یہ کہ جو فوکس ہے وہ آپ کا کلیئرٹی پر ہونا چاہیے, ان لو اینڈ کلیئرٹی ان منی میٹرس, یہ آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اب آ جاتے ہیں آپ یہ ادر ڈیٹیلز کی طرف. سال کا یونیورسل نمبر ہے 1. 2026 کا نمبر جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 1, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہے ویری اسٹرانگ, کیونکہ ایکویریس لوگ بھی انوویشن کو پسند کرتے ہیں, اور یہ ہے بھی نیا سائیکل, نئی بگننگز. سو یہ چیزیں ایکویریس کو پسند آتی ہیں. سو اس کا امپیکٹ آپ پر اسٹرانگ ہے, اور کمپیٹیبلٹی بھی اس کی آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہائی بنتی ہے. جو چیلنج ہے یہاں نیومرالوجی میں وہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ایموشن لیس ہو سکتے ہیں, ہارٹ لیسنس لوگ سمجھ سکتے ہیں, ڈیٹیچ ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس سال آپ سے یہ کمپلینٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 7, 11 and 25, اور آپ کا جو لکی اسٹون ہے یہ ایمیتھسٹ ہے. دیٹ از آلویز یور لکی اسٹون. دس پرپل از ایمیتھسٹ, یہ آپ کا لکی اسٹون ہے. اس کے بعد آپ کا جو لکی اسٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. ایکچولی آپ کے پاس ہونا چاہیے ان دی فارم آف بریسلیٹ, کیونکہ یہ پروٹیکٹ کرتا ہے. سو آپ کے جو چیلنجز ہیں آپ اسے پروٹیکٹ ہو سکیں گے. اس کے بعد آپ کا جو لکی اسٹون ہے وہ بن رہا ہے, دس از فلورائٹ. فلورائٹ ہوتا ہے ایک پتھر جس میں پرپل, گرین اور وائٹ کلر ہوتا ہے. سو فلورائٹ, ایمیتھسٹ, اور اس کے ساتھ ایک اور آپ کا لکی اسٹون بن رہا ہے, دیٹ از بلیک اونیکس. دس از آلسو بلیک اونیکس. سو بلیک اونیکس آپ کا لکی اسٹون بن رہا ہے. اس کے بعد آپ کا لکی کلر ہے الیکٹرک بلو, سلور, الیکٹرک بلو, اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا ڈارک میرون, بلیکش میرون جو ہوتا ہے. آپ کا لاکی چارم ہے, آپ نے کچھ امیجز دیکھے ہوں گے بجلی چمکنے کے.
وہ والا امیج، وہ آپ کا لکی امیج بن رہا ہے. اور یا پھر اسٹار، جو آپ امیج لیں نا بجلی چمکنے کا، وہ پہاڑوں کے یا سمندر کے اوپر، وہ چیزوں کو توڑ نہ رہا، وہ صرف آسمان پر ہو. امیج آف لائٹننگ جو صرف اسکائی پر ہو. اس کے بعد اسٹار، اور اسٹار آپ کا لکی چارم بنتا ہے. اور اس کے بعد ایپل پائے، جیسے یہ ایپل ہے، یہ بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لکی چارم بنتا ہے یہ جو 4 لیف ہوتے ہیں گرین کلر کے، یہ والا کلوور، جیسے یہ ہے، اس میں 4 پتوں والا یہ جو پتا ہے جس کے 4 کنارے ہوتے، دیٹ از یور لکی چارم. اور آپ کی جو لکی ڈائریکشن بنتی ہے وہ بنتی ہے نارتھ ویسٹ. آپ اپنے لکی چارم اپنے گھر، کمرے، دفتر، جہاں بھی آپ چاہتے ہیں اس کے نارتھ ویسٹ کارنر میں رکھ دیجئے. اور اس میں جیسے ہوتا ہے نا کوئی میٹالک لے کے ٹرے، اس میں اپنے یہ لکی چارمز رکھ دیجئے. آپ کی جو چیریٹی بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ آپ جیسے ایجوکیشن، تعلیم کا کسی کا ذمہ اٹھا لیں، کسی کی تعلیم کی سپورٹ کر دیں، جو لوگ اپنی تعلیم کو افورڈ نہیں کرتے ان کا کر دیں. اور اس کے بعد جو جیسے کسی مدرسے میں یا اسکول میں یا کہیں پر بھی کمپیوٹر یا اس طرح جو ٹیکنالوجی کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ جسے جنہیں ضرورت ہے، جن بچوں کو کمپیوٹرز کی یا ڈیجیٹل اپ گریڈنگ کی، ان کی ہیلپ کر دیجیے. اس کے بعد آپ کا جو بنتا ہے ریسیٹیشن، آپ کی بنتی ہے اس سال کی، وہ بنتی ہے یا کبیر ہو، یہ آپ کی ریسیٹیشن بنتی ہے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن، پائس. ابراہیم سامیہ خان لاؤنج میں ہاروسکوپ 2026 سامنے اسکرین لگا کے بیٹھی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتانے میں آسانی ہو. سبسکرائب کر دیجئے سامیہ خان لاؤنج، چھوٹا سا لاؤنج ہے، سبسکرائب کیجئے. مورال بوسٹنگ ہیلپ ہے آپ لوگوں کی. اور 2026 کے ہائی لائٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ 2026 کی ہمارے ستارہ ایکویریس، آسمانی کونسل کا 11واں ستارہ، کیا کہتے ہیں آپ کے جو ستارے ہیں ایکویرینس. تو جی بسم اللہ کرتے ہیں. جنوری 2026 بشرط زندگی، صحت، سلامتی، جو ہے آپ کا مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ ایکویرینس کوئی ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں اپنے پلانس ٹوورڈس لائف. اور جو ہے اس وقت دوستوں کی مدد بھی شامل ہے. یعنی دسمبر اور جنوری، اور پہلے تو بات بھول گئی کہ جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں تو مشکل ہے، بہت سارے ہیں بتانا. انگلش میں ایس سے اگر آپ لکھتے ہیں اپنا نام، چاہے وہ سین ہے، شین ہے، سواد ہے، سے ہے، سمر والی سے ہے، تو آپ اس ستارے سے اپنا روڈ میپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو بے انتہا پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ میرے ایکویرینس جو ہے دسمبر اور جنوری میں نئے پلانز کے ساتھ آپ انٹر ہوئیں. اور مجھے انشاءاللہ آپ کا فیبروری ہی بڑا فروٹفل منتھ لگ رہا ہے، جو کہ ان ستاروں کی میں چال کو پڑھ رہی ہوں. اس کے علاوہ جی 2 کیونکہ فائنینشیل سیکٹر میں میرے ایکویرینس کو میں نے وارننگ دینی شروع کر دی تھی 12th آف جنوری 2025 سے میں نے وارننگ شروع کی تھی. بہت کیئرفل رہیں، اب بجٹنگ کریں، پیسے کو جمع کرنے کی پلاننگ کرنی پڑے گی. تو یہ میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ وہاں پہ یہ اپنے ایکویرینس کو پلانس دیتی رہی کہ بچت کرنی ہے، آپ نے فائٹ کرنی ہے، اپنے جو ہے فائنینشیل سیکٹر کو لے کے لاپرواہی نہیں کرنی، آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں مسلسل بجتی رہی ہوں آپ کے ذہنوں کے اوپر جو ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے جو یہاں پہ ستارے کی پوزیشن
اب بدلے کی، لیکن 12 جنوری سے یہ شدت بڑھی اور 2 سپٹمبر 2025 سے میں نے پھر آپ کے آگے الارم بجانا شروع کیا. 29 نومبر 2025 سے فائنینشیل سیکٹر میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑے گرین زون کے اندر آ گئے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ریڈ زون بھی نہیں ہے ہمارے لیے. تو لیکن ابھی بھی ذرا آپ کو کیئرفلی ہی چلنا پڑے گا ٹل دی ٹائم یہ ستارہ یہاں سے ایگزٹ نہ کر جائے، تو تھوڑا سا آپ کو بھی سیفلی ہی چلنا پڑے گا. اچھا، اس کے بعد یہ جو ستارے کی پوزیشن ہے یہاں پہ ہمارے پاس اور ایک جو پازیٹیو تھا، جو ایکویرینس خدا نہ خواستہ بیمار تھے، غیب سے اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ دیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری بلیسنگ ہے جاب ایریا میں، یہ ستارہ اپرچونیٹیز لے کے آیا آپ کی زندگی میں جون 2025 میں. پھر 11 نومبر 2025 سے فار دا ٹائم بینگ یہ سلو ہو جاتا ہے. انشاءاللہ مڈ مارچ 2026 میں یہ پھر فل بلیسنگز دے گا، اور ہو نہیں سکتا کہ یہ آپ کو کوئی اپرچونیٹی دیے بغیر یہاں سے جائے، یا خدا نہ خواستہ جو ایکویرینس بیمار تھے ان کو یہ شفا یاب کیے بغیر یہاں سے جائے. اللہ ایسا آپ کے لیے کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب ہم پہنچتے ہیں آپ کا فیبرری کا مہینہ. اس میں اللہ کے حکم سے مجھے میرے ایکویرینس بڑے چارج نظر آتے ہیں، اگریسو، کانفیڈنٹ اپنے لائف پلانس کو لے کے. اس وقت زندگی آپ کو ذاتی ریلیشن شپ میں بھی بلیسنگس دے رہی ہے. جو میرڈ ہیں ان کا بانڈ اچھا جوڑے گی، اور جو میری کرنا چاہتے ہیں ان کے آگے ایک اچھی سول میٹ ٹائپ اپرچونیٹیز کو لائف لے کے آتی ہے. وہاں پہ بھی ستارہ فل آف بلیسنگس نظر آتا ہے. خانہ مال میں، فائنینشیل سیکٹر میں ذرا سی ابھی بھی کیئر ریکوائرڈ ہے. اور اس کے علاوہ جاب ایریا میں جو ہے محنت ضرور کیجیے. انشاءاللہ مڈ مارچ سے وہ ریزلٹس آنے بھی شروع ہو جائیں گے جس سیکٹر کو لے کے آپ یہاں پہ محنت کر رہے ہوں گے. اس کے بعد جی آ گیا ہمارے سامنے مارچ کا مہینہ. 2026 کا جو مارچ ہے، اب اللہ کا شکر ہے کہ جو فائنینشیل ایریا کی جو اب تک ہم آپ کو ڈراتے آئے ڈیڈ لاک سے، یا اللہ نہ کرے کوئی آپ کے ساتھ فائنینشیل سیکٹر میں کوئی دھوکہ نہ کر جائے، تو یہاں پہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ستارہ جو ہے اب آپ کو یہاں پہ فائدہ بھی دے گا، مگر آپ نے ویجیلنٹ بھی رہنا ہے کہ کوئی چونا نہ لگائے، کوئی آپ کو نقصان نہ دے جائے. اس وقت ایک ڈبل ایکسٹریم والی سچویشن ہے. 2 ستارے پازیٹیو ہیں جو کہ پیسے کو کھینچ رہے ہیں، اور 2 ستارے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو آپ کو کسی پہ غلط ٹرسٹ نہ کر لیں. اور اس وقت جو ہے ایک ستارہ جو ہے وہ جس نے بہت ہی مجھے ڈرایا تھا، 2 سپٹمبر 2025 سے ڈرانا شروع کیا تھا، مارچ میں یہاں سے ایگزٹ لے کے جا چکا ہے. 2 سپٹمبر 2025 کو یہ الٹا چلتا ہوا آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آیا، اور اب یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہاں سے ایگزٹ لے چکا ہوا ہے. تو اللہ آپ کے لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں گے. اور اب یہ محتاط ہونے کو کہاں کہے گا؟ رشتہ داریاں، سسرال، خاندان، ددہال، ننہال، وہاں پہ ہمیں کہے گا ذرا سا محتاط ہو جاؤ. اور انشاءاللہ مارچ ہی وہ مہینہ ہوگا جو آپ کو آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں اور جاب سیکٹر میں سیٹسفائی کر کے اللہ کے حکم سے جائے گا. اب ہم آتے ہیں جی اپریل کا مہینہ. تو میرے ایکویرینس کا اپریل کا مہینہ فائنینشیل سیکٹر میں ابھی بھی 2 ستارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ لا بھی رہے ہیں لیکن پیسے کو نکلوانے کے لیے بھی اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں، تو وہ ابھی بھی وہاں پہ اسی طرح ہی ایکٹیو ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا جو تیسرا سیکٹر ہے جہاں پہ ہمیں آپ کو کیئرفل ہونے کو کہنا ہے، جو ہے وہاں پہ آپ کا جو رشتہ داریوں والا زون ہے اس میں ایک روشنی آ رہی ہے اپریل کے مہینے میں. تو اس وقت آپ اپنے بانڈ کو اچھے سے جوڑ سکتے ہو اپنے خاندانی رشتوں میں، سسرالی معاملات میں، سبلنگز میں، پیرنٹس والا گھر. اس وقت ستاروں کا سیکٹر وہاں پہ ایکویرینس آپ کے فیور میں ہے، اور ماشاءاللہ ستارہ بھرپور آپ کو اس وقت بلیسنگ دینے کے موڈ میں ہے جاب ایریا میں اور آپ کے ہیلتھ ایریا میں.
सितारा माइंडेड सिर्फ बाहर की खबर दे सकता है, कुन मेरे रब के हुक्म से होनी है और ये कुन आपने मांगनी है, क्योंकि सितारा वहाँ पे एक मूड में खड़ा है, लेकिन उसने भी रब के हुक्म से ही आपकी ज़िंदगी के मामलात में कुन बोलनी है। अब हम आते हैं जी मई का महीना, एक्वेरियंस। तो जो मई का महीना है वो आपके थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर में भी थोड़ा सा वो डामाडोल है, थोड़ा उसमें रिस्की सिचुएशन के अंदर है। तीसरा जो है वो 1, 2, 3 और 4 रिश्तेदारियों वाले जोन में कुछ सेक्टर्स में बहुत पॉजिटिव है और कुछ सेक्टर में हमें कह रहा है कि आपको समझाएं कि आपने मोहतात रहना है। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना, कोई बीच में फितने भी होते हैं, कोई बीच में अच्छे लोग भी होते हैं, तो इस वक्त उनको समझ के चलना है आपने कि जो अच्छे हैं उनके साथ आपने भी बहुत अच्छे हो जाना है, और जहाँ पे आपको लगे कि जो है ये इसमें सिचुएशन ज़रा डामाडोल है तो वहाँ पे आपने इसमें मोहतात हो जाना है। उसके अलावा इस वक्त जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही है एक्वेरियंस, आपके बेबी हाउस में, आपके लव हाउस में, वहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है। फिर हेल्थ एरिया में, फिर जॉब एरिया में कोई गैर मामूली कामयाबी या तरक्की, इसी तरह हेल्थ सेक्टर आपको अल्लाह की तरफ से गैब से शिफाई कामला, अल्लाह मेरी इज़्ज़त भी रख लें आपके आगे। अब हम आते हैं, पहुँच गए सफ़र तय करते हुए जून में। अच्छा जी, जो जून का महीना एक्वेरियंस फाइनेंशियल सेक्टर खामोशी के साथ चल रहा है। वो जो एक क्योटिक सिचुएशन थी, पैसे आ भी रहे थे, पैसे निकल भी रहे थे, तो वो क्योटिक सिचुएशन तो मैं कह सकती हूँ वो ख़त्म है। अब जो सितारे की मौजूदगी है वो यहाँ पे हमें कहती है कि थोड़ा रिलेशनशिप एरिया में आपने ज़रा सा मोहतात चलना है, अपने जो है बहुत मोहतात बल्कि चलना है। आपके जो भी जिसके साथ भी रिश्तेदारी का टैग लग रहा है ना एक्वेरियंस, वहाँ पे आपने केयरफुल हो जाना है, और स्पेशली अगर भाई जेंडर है वहाँ पे आपने बहुत सेफ प्ले करना है। लव लाइफ में सितारे ज़बरदस्त हैं, वहाँ पे सितारे पे बैक कर रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड सितारा बहुत कोजी है, वहाँ पे सितारा बहुत प्यारी पोजीशन में है, तो अल्लाह का शुक्र है। और हेल्थ एरिया, जॉब सेक्टर, रोशनी रोशनी है यहाँ पे इन एरियाज़ के अंदर। अब हम पहुँचते हैं जी जुलाई में। जी एक्वेरियंस, यहाँ पे भी फाइनेंशियल सेक्टर खामोशी से अपना सफ़र जारी रखे हुए है। रिश्तेदारियों वाला जो हाउस है, बी वेरी केयरफुल। और जो लोग अंदरूने मुल्क जिनका ट्रैवल बढ़ गया है पिछले कुछ महीनों से, ये तो मैं कहना आपको भूल गई, इसलिए आप लोगों ने साथ साथ हमारा वीकली हॉरोस्कोप फॉलो अप करना नहीं छोड़ना, क्योंकि सदका दिए बगैर सफ़र ना करें। जो है सदक़े से बलाएं भी टलती हैं, तो सदका दिए बगैर सफ़र ना करें। फिर सितारों की पॉजिटिव रोशनी हमें आपके लिए जो नज़र आ रही है, एक्वेरियंस लव लाइफ में भी सितारे सिक्योर चल रहे हैं, बच्चों वाले हाउस में भी सितारे सिक्योर चल रहे हैं, जॉब एरिया में भी हैं, हेल्थ एरिया में भी सॉलिड है। और अब सितारे ने जुलाई में जो जगह बदली है वो करेगा रिलेशनशिप हाउस में, आपको कॉम्पनसेट करेगा इंशाअल्लाह ताला। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, जो एक्वेरियंस शादी करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो बॉन्ड मजबूती से जुड़ सकते हैं, नए वर्क इत्तेहादी मिल सकते हैं। और यहाँ पे सितारा बहुत अच्छा है कि जो आपके इस सेक्टर में भी पॉजिटिवली काम करेगा। अगस्त में पहुँचते हैं जी। अगस्त में यहाँ पे उस सितारे ने अब आपकी जान छोड़ देगा जो 12 जनवरी 2025 से आया हुआ था आपको आजमाने के लिए आपके फाइनेंशियल एरिया के अंदर। वहाँ से तो ये निकल गया। अब इसकी जो नई एहतियात शुरू होगी ना, वो आपने बस एक वन लाइनर सुन लेना है। माशाल्लाह, ये वैसे तो रिलेशनशिप में अभी तो आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि एक सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपके बॉन्ड को अपने अज़दवाजी रिलेशनशिप में प्लीज़ चाय खामोशी से पिएं। और या आपकी जो बिज़नेस रिलेशनशिप है, अभी तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो है वो पॉजिटिवली उसको काम करेगा, अभी आपको बॉन्ड को नहीं हिलाएगा।
کیونکہ مضبوط ہی ہے، لیکن ستارہ کیونکہ آ چکا ہے تو مجھے آپ کو یہ وارن کرنا ہے کہ کسی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے آپ کے ازدواجی ریلیشن شپ، آپ کے بزنس ریلیشن شپ میں ستارہ کوئی اڑنگی ڈال سکے یا کوئی خرابی پیدا کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا فائنینشیل سیکٹر، ان دنوں میں آپ نے ایکویرینس بہت فالو اپ کرنا ہے ہمارا ہاروسکوپ، کیونکہ نظر آتا ہے کہ خرچوں کی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کسی مالی نقصان سے میرے ایکویرین گزریں۔ جاب ایریا وہ بھی ٹھیک ہے، ہیلتھ ایریا بھی ٹھیک ہے، لو لائف کا ایریا بھی ٹھیک ہے، یہ ایریاز ابھی اگست کے مہینے میں ٹھیک چل رہے ہیں، اور وہی صدقہ دے کے سفر کرنا ہے، اور رشتوں میں سمجھ کے چلنا ہے، رشتوں کو دماغ سے رشتوں کو چلانا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی سپٹمبر 2026 میں۔ سپٹمبر 2026 کی جو سچویشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ابھی تو آپ کی ریلیشن شپ ازدواجی یا کاروباری سیف ہے، پیسے اللہ کے حکم سے اب اس وقت اچھے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سپٹمبر کے مہینے میں کوئی اوورسیز ٹریولنگ بھی آ سکتی ہے، کوئی پیپر ورک میں سرخرو بھی ہو سکتے ہیں، کوئی امپاسبل ویزا بھی مل سکتا ہے آپ کو، اور اسی طرح پلاننگ بھی رکھیے گا کو اوورسیز ٹریول۔ اور میرے سب سے زیادہ جو میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی غیر معمولی کامیابی، سکسیس اپنے ایجنڈاز کو لے کے بھی ان کو مل سکتی ہے۔ رشتہ داریاں سنبھل کے چلنا ہے، صدقہ دے کے اپنی سفر کی بسم اللہ کرنی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوگا سپٹمبر کا مہینہ جس میں میرے ایکویرینز اپنی جاب میں بہت کیئرفل ہو جائیے گا، کیونکہ بلیسنگ والا ستارہ نکلا تو یہ نظر بٹو کا رول نہ پلے کرے۔ اور اپنی ہیلتھ آپ کی پہلی پریورٹی ہونی چاہیے، اپنی ہیلتھ کو مینیج کرنا، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا، یہ آپ کی فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے، یہ آپ نے یہاں پہ بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جی ہم آتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں۔ اچھا جی، اکتوبر کے مہینے میں جو ستارے کی سچویشن ہے وہ ہمیں آپ کے لیے کیا کہتی ہے؟ ایکویرینس جو ہے ماشاء اللہ آپ کا ریلیشن شپ سیکٹر ابھی آپ کو یہ جو ستارہ ابھی آیا ہے، جو ابھی اس نے اگست میں نئی جگہ بدلی ہے اور آپ کے فائنینشیل سیکٹر کی جان چھوڑی ہے، ابھی تو یہ کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ابھی ایک ستارے کی بلیسنگ آپ کے ریلیشن شپ کو مل رہی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے کاروباری ریلیشنز کو بھی آپ سیف ہیں۔ اس وقت ستارے کی جو پوزیشن ہے ایکویرینز آپ کو بزنس میں سپورٹ کر رہی ہے، آپ کی خواہشات کا ٹاسک اللہ کے حکم سے پورا ہو سکتا ہے، اس میں ستاروں کی بلیسنگ آپ کو مل رہی ہے۔ 7, 8, 9 and 10 بالکل۔ اور جو ہے اس وقت کوئی اوورسیز ٹریول اگر کرنا ہے تو SOPs فالو کرنے ہیں آپ نے۔ اکتوبر 2026 میں اسٹوڈنٹس کو ذرا محنت کرنی پڑ سکتی ہے اگر اس وقت میں کوئی پیپر دینا ہے، ورنہ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ نے اکتوبر سکپ کر دینا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو بلیسنگز جو ہیں وہ ذرا محنت کرنی پڑے گی، ستارہ بلیسنگ نہیں دے رہا اکتوبر کے مہینے میں۔ پیپر ورک بہت سوچ سمجھ کے سبمٹ کرائیے، ویزا ہے، کوئی لٹیگیشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو بہت سوچ سمجھ کے آپ نے سبمٹ کرانی ہے۔ اور بزنس سیکٹر میں بھی ستاروں کی بلیسنگ آپ کو ملتی ہوئی اللہ کے حکم سے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھا جی اکتوبر کا مہینہ۔ اب ہم پہنچتے ہیں نومبر کے مہینے میں۔ نومبر آلموسٹ سیم چل رہا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ستارہ جو تھوڑی سی وہ دے رہا تھا، میرے اسٹوڈنٹس کو بک کر سکتا تھا، پیپر ورک میں کوئی غلطیاں کرا سکتا تھا، اور نومبر سیف ہو جاتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، نومبر وہاں پہ سیف ہو گیا ہے، تو وہاں پہ ہمیں آپ کے لیے ڈرنی ویکلی ہاروسکوپ اس وقت مس نہیں کرنا آپ نے ان مہینوں میں۔ اس کے علاوہ ریلیشن شپ میں ابھی تو ستارہ جارحانہ موڈ میں ہے، اس وقت تو آپ مزے میں ہیں، اس وقت آپ کی گرپ سٹرونگ ہے، ازدواجی زندگی ہے، کاروباری ریلیشنز ہیں، اور کاروبار میں جو میرے ایکویرینز ہیں ان کے لیے ستارے بہت مواقع دے رہے ہیں، ان کے لیے ستارے ان کے لیے بہتری لے کے آ رہے ہیں، اور بزنس کی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، بزنس کے مواقع مل سکتے ہیں،
1 2 3 4 5। लव लाइफ में सितारा सडन कोई अच्छे क्लिक लेके आ सकता है। बच्चों वाले हाउस में सितारा सिक्योर है, और सिर्फ रिश्तेदारियाँ दिमाग से खींचनी है, दिमाग से चलानी है। अब हम इसको सम अप करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक्वेरियंस इस वक्त भी माशाल्लाह रिलेशनशिप में सितारा सिक्योर है, खाना माल में सितारे की पोजीशन अल्लाह के हुक्म से ठीक है, लव लाइफ में बच्चों वाले हाउस में भी सितारा ठीक है। फिर उसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे वो एक्वेरियंस जो किसी किस्म का पेपर वर्क, नवंबर दिसंबर बहुत अच्छे महीने हैं, कोई इम्पोर्टेंट वीज़ा है, कोई पेपर वर्क हल होना है, किसी मसले ने रिज़ॉल्व होना है, तो ये महीने बहुत ज़बरदस्त हैं। उसके अलावा जो है कारोबारी सितारा भी अल्लाह के फजल से ठीक है, मतलब वहाँ पे भी सितारे की पोजीशन आपकी फेवर में है। जो आपका जो कारोबार में है, ज़ाती कारोबार में एक्वेरियंस हैं। उसके अलावा कोई टास्क आप इस वक्त तक अचीव कर चुके होंगे दिसंबर में, और चाहे उसमें किसी दोस्तों की मदद चाहिए, कोई आप टास्क हासिल करने के करीब हैं, तो ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे एक्वेरियंस अपना टास्क अचीव कर चुके होंगे। तो ये तो थी हाइलाइट्स, लेकिन कुछ जगहों पे सिचुएशन बहुत ट्रिकी है। अब अगर इसको मैं सम अप करने पे जाऊँ, तो जो फर्स्ट हाफ है वो ब्लेसिंग दे रहा है एक्वेरियंस को जॉब एरिया में, हेल्थ एरिया में। तो जो बीमार हैं वो तो पूरा अपना का ख्याल रखेंगे, तो बहुत अच्छी हेल्थ जो है वो आप अर्न कर सकते हो। इसमें एक ही महीना ज़रा सा वो समझ के चलने वाला है, मुझे यूँ याद नहीं रहता, वो आपके लिए ये रिवाइंड इसको जब करोगे तो आपको समझ आ जाएगा जॉब में और हेल्थ एरिया में। सेकंड हाफ जो है रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है। अगर आप नए बिज़नेस रिलेशंस बनाना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, प्लैनेट्स पूरा सेकंड हाफ आपको सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप जो है अपने रिश्ते को ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी बिज़नेस रिलेशंस में हैं, तो साल का सेकंड हाफ आपके रिश्तों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसके अलावा बिज़नेस में जो लोग हैं सेकंड हाफ में अचीवर नज़र आते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी साल का सेकंड हाफ सपोर्ट कर रहा है अपने टास्क हासिल करने में, सिवाय एक अक्टूबर का महीना है जो थोड़ा सा वो स्लो है। या रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, इतना कुछ याद नहीं रहता, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो मैं पीछे यूँ जा नहीं सकती। तो ये तो थी हाइलाइट्स, लेकिन वीकली जो हॉरोस्कोप है उसको इसलिए फॉलो कीजिएगा ताकि आपको डे टू डे जो है वो एक चीज़ें मिल जाती हैं और आपको एक वीकली प्रेडिक्शंस मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो है आप सेफ़ हैं या उसमें आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको एक डेट्स के साथ जो है वो चीज़ों को मतलब वो ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन क्योंकि वादा किया है और आप अपना रोड मैप बना सकते हो, और मैं ये भी उतनी ही जेन्युइनली काम कर रही हूँ। मैं आप लोगों को यही हर एक सितारे को बताती हूँ कि ये गोल चक्रा है जिसको मुझे पढ़ना होता है, ये इस पर कोई कंटेंट लिखा हुआ नहीं होता मेरे पास। तो इसलिए जब आप मेरी शक्ल और मेरी हालत देखते हैं ख़राब होती हुई, तो वो जस्टिफाइड होती है कि मुझे इसको पढ़ना है 12 महीने में, कि जब आसमान पे ऊपर ये घूमेंगे और तो वो ज़मीन को कैसे हिट और अहले ज़मीन को कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब दीजिए अल्लाह ताला मेरे 12 सितारों के 12 महीनों के जो है ना हर 30 या 28 दिनों पे अपना करम रखें, या 31 दिन जितने भी महीने के होते हैं, हर मोमेंट पे आपका अल्लाह का आप पे करम रहे। सितारे ने कुन भी रब के हुक्म से बोलनी है ब्लेसिंग्स वाली, और आजमाना भी रब के हुक्म से। इसलिए हर वक्त बुरे सितारे जहाँ लगे हुए हों, सितारे बुरे नहीं होते, उनकी चालें उसको ज़रा कभी मशकूक हो जाती हैं। तो आपने सितारों की अमान भी मांगनी है कि आप मोहतात हो जाएं और आपको उनकी कोई नेगेटिव जो रेज़ है वो ज़मीन पे हिट ना करे, और अच्छे सितारे की ब्लेसिंग भी मांगनी है। दुआओं के साथ आपसे रुखसत लेती हूँ, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाएगा। और मेरे साथ तो आपका रेजोल्यूशन है कि आप जो है जो बढ़ाएंगे हमारे सब्सक्राइबर,
تو جو ہے میرا بھی ایک ٹاسک میں اچیو کر سکوں 2026 میں، یہ میرا بھی ایک گول ہے اور انشاءاللہ اس پہ محنت ہم بڑھا بھی دیں گے۔ باقی جو ہے اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اس وقت میری ہی لاؤنج سے اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ ہر ہفتے آپ آنا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نہیں آئیں گے تو ہماری بتیاں نہیں آن ہو سکتی، تو ہر ہفتے آپ آنا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے پیاروں کو جو ہے 2026 کے ہر دن میں اللہ پاک اپنی امان میں رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔